یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے. تم اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیتے جو تمہیں مقام دینا چاہیے. اللہ سے بڑھ کر، اللہ کی یاد سے بڑھ کر تمہارے نزدیک تمہاری اپنی خواہشات ہیں، تمہاری دنیا ہے. تو اللہ کا حق نہیں کہ تم اسے یاد کرو اور اس کے آگے جھکو اور اس کی خوشی کے لیے اب صدقہ خیرات کرو. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تم آئے کیسے یہاں دنیا میں؟ اسی نے تو تم کو پیدا کیا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بطے بنائے؟ تمہیں بھی بنایا، تمہارے اوپر آسمان بھی بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. یعنی نفس کی نشانیوں کے بعد کائنات کی نشانیوں سے ان کو سکھایا. اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا. یعنی انسان کا جسم جس چیز سے بنا ہے وہ زمین سے ہی آتی ہے خوراک. تو جیسے پودے زمین سے خوراک لے کے اگ کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، انسان وہاں کھڑا نہیں ہوتا ایک جگہ جم کے، اس کو آزادی دی ہے گھومنے پھرنے کی، لیکن بنا اسی خوراک سے ہے جو مٹی سے آتی ہے انسان کے لیے. پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو، اپنی ضروریات پوری کرو. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، میری نہیں مانتے، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. کیونکہ مال اور اولاد ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو عام طور پر سرکش کر دیتی ہیں. انسان کہتا ہے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس اپنی ضرورت کا سب کچھ ہے. حالانکہ یہ چیزیں کسی بھی وقت جا سکتی. ان نعمتوں پہ ملنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ سرکشی. ان لوگوں نے بڑے بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو. یہ 5 نیک لوگ تھے قوم نوح کے جو ان کے نزدیک بڑے مقدس بن گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی پوجا بھی شروع کر دی. اللہ کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے میں لگ گئے کہ یہ ہمیں کل قیامت کے دن چھڑا لیں گے. تو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑو، صرف اللہ کو سیدھا پکارو، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے چھڑا دو؟ یا رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. یعنی ان کے جو رئیس ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اوروں کی گمراہی کا سبب بن گئے اور شرک پر ان کو لے گئے. اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یعنی اب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب ان پہ ہدایت کے دروازے بند. مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ ڈبوئے گئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، آگ میں جھونک دیے گئے. یعنی بظاہر پانی میں ڈوبے تھے لیکن اس کے بعد آگ میں چلے گئے. عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا تو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اس کو بخش دے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. نوح علیہ السلام کی پھر دعا قبول ہو گئی اور اس قوم کو ڈبو دیا گیا. سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، یعنی قرآن مجید کو غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے. یعنی اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی. اس زمین پر انسان کے علاوہ جن بھی آباد ہیں اور وہ بھی مکلف ہیں، ان سے بھی اللہ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کی طرف نہیں تھی بلکہ وہ جنوں کی طرف بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو بہرحال جنوں کے ایک گروہ نے آپ سے قرآن سنا، اور جب سنا تو فوراً آگے جا کر بتانا شروع کیا، اور فوراً پہچان گئے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ کہا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی، سیدھا راستہ دکھاتی ہے کتاب۔ پہلی دفعہ سن کے پتہ چل گیا کہ کتاب کس کام کے لیے آئی ہے۔ یعنی ایک طرف نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال میں نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور دوسری طرف جنوں کے گروہ نے ایک ہی بار بات سنی اور ان کو پورا مقصد سمجھ آ گیا۔ تو فرق کس چیز کا ہے؟ دلچسپی کا، سنجیدگی کا، کہ واقعی انسان کوئی سچا ہو اپنی ذات کے اندر، اپنے لیے مخلص ہو۔ تو کہنے لگے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر انسانوں کے جو جنوں کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں بڑے منفی ہوتے ہیں۔ جن کا لفظ آتے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ بہت ہی خراب سی کوئی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سب جن برے نہیں ہوتے۔ دیکھیے جنہوں نے قرآن سنا وہ بہت اچھے بھی تھے، اور انہوں نے فوراً بات مانی، اور پھر فوراً شرک کی تردید کر دی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے ہیں، یعنی جنوں میں شریر بھی ہیں اور نادانی میں، ناسمجھی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو شاید پکڑ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں قرآن سن کے ہمیں سمجھ آ گئی کہ جن بھی اور انسان بھی غلط باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس زمانے میں خاص طور پر لوگ جب ٹریول کرتے، صحرا وغیرہ میں کئی رات کو رکنا پڑتا، تو یہ کہتے کہ ہم اس وادی کے جن رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے ڈرتے تھے ان سے۔ تو جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو جنوں سے ڈرتا ہے وہ اس پہ حاوی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بس اللہ کی ایک اور مخلوق سمجھیں، جیسے اور بہت سی مخلوق ہیں، تو پھر اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی یہ انسانوں کی اپنی غلطی ہے، اپنا قصور ہے کہ انہوں نے جنوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، یہ سمجھ کے شاید وہ زیادہ بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ اور پھر خصوصی طور پر جب وہ ان سے پناہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں، تو جو شخص اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے اسے کسی اور مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی پناہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، یعنی بہت ستارے ٹوٹ کے ہمارے اوپر گرتے ہیں، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا، یعنی فرشتوں کی باتیں، وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب پاتا۔ یعنی اب یہ اجازت نہیں رہی، بڑی ہی پہرہ بندی ہوگی، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ، یہ اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، یعنی دو میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، نیک ہیں جنوں میں، اور کچھ اس سے کمتر۔ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف گروہوں میں ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نجات کی راہ دکھا دی، کیونکہ وہ اللہ سے بے خوف نہیں تھے۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور کچھ حق سے منحرف، یعنی دونوں گروہوں کی بات کی جا رہی ساتھ کے ساتھ ہی۔ تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، یعنی اللہ کی اطاعت کا، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور آپ کہیے کہ مجھے یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلیں، یہ نہیں کہ ایک دن سیدھے راستے پھر الٹے پڑ جائیں، تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، یعنی ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دیتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ لیکن دنیا کی نعمتیں ہر ایک کے لیے امتحان ہیں، چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو، کیونکہ
جب انسان کے اوپر تکلیف ہوتی ہے پھر رب کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور جب دن اچھے ہوتے ہیں تو یاد میں کمی بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ نہیں صرف سوچنا چاہیے کہ اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. ہو سکتا ہے وہ ایک ڈھیل ہی ہو، اور اگر کسی کے حالات تنگ ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائی ہو کہ وہ اللہ کو یاد تو کر رہا ہے بندہ. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، اللہ ہی کے لیے قیام اور رکوع کرو، اللہ ہی سے دعائیں مانگو. یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے علاوہ اور مخلوق سے اپنی لو لگاؤ، یا نماز میں بھی اسی کو یاد کرو اور پھر بعد میں بھی اس پر بھروسہ کرو اللہ کی بجائے، یا کسی اور سے کچھ مانگو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے، یعنی سب کی نگرانی ہو رہی ہے کون اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دے رہا ہے. سورۃ المزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. جب یہ وحی آئی تو آپ ایک چادر لپیٹ کے آرام فرما رہے تھے. فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی جب تہجد کے وقت رات کے وقت اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے حضور قیام کرتے ہوئے تلاوت کرو تو آہستہ آہستہ پڑھو. آہستہ آہستہ کیوں؟ ٹھہر ٹھہر کے کیوں؟ تاکہ مفہوم پر بھی دھیان دیا جا سکے، غور کیا جا سکے. اور آپ اس کو خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تیزی سے قرآن پڑھیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا ہم نے، لیکن جب انسان ہر آیت پر رک جاتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ بھی آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یعنی قرآن مجید ویسے تو بہت ہی رحمت ہے اللہ کی، لیکن اس کو بھاری کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو دوسرے کو بتانا بڑی مشکل ہے، اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتے. تو یہ قول ثقیل بھی ہے. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. اب رات کے وقت نیند توڑ کے اٹھنا واقعی بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے بہت ہی صبر اور حوصلہ چاہیے. جو شخص اپنی نیند پہ کنٹرول کر سکتا ہے پھر وہ باقی بھی چیزوں میں آگے بڑھ سکتا ہے. پھر فرمایا دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اس لیے یکسوئی سے انسان نماز نہیں ادا کر سکتا، عبادت پوری طرح نہیں ہو سکتی. یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے تھے لیکن رات کے وقت
طویل قرات کے ساتھ اللہ کے حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنا جو ہے اس کے اپنے ہی اثرات ہیں کچھ. فرمایا اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو, اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں, بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے, اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں, یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکے نہ رہ سکیں گے. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب, کبھی کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں, اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے, اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی, لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. یعنی تہجد میں جو سب سے بہترین چیز ہے, اور اگر تہجد نہیں تراویح بھی ہو تو اس میں لمبا قیام, قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ ضروری ہے. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے, کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں, یعنی بزنس ٹرپ پر ہوتے ہیں, کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. یعنی اگرچہ پسندیدہ یہ ہے کہ طویل ہو, لیکن اگر اتنا نہ ہو تو تھوڑے پر بھی کام چلے گا, مگر نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو, یعنی قرض حسنہ دیتے رہو. ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات جو فقراء مساکین کو دیا جاتا ہے, اور ایک ہے قرض حسن جو خیر بھلائی دین کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, یعنی کسی پر احسان نہیں, اس کا بدلہ تمہیں کو ملنے والا ہے, وہی زیادہ بہتر ہے, اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. سورۃ المدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. قم فانذر, اب آرام کے دن گئے, اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے. اللہ نے آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے, اور وہ ہے لوگوں کی ہدایت کی. ان تک اللہ کا کلام پہنچائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کو, اس کی بڑائی بیان کیجئے. یعنی دین کا کام اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کام ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اس کے لیے جو دعوت دینے والا ہے اس کا اپنا لباس بھی صاف ستھرا ہو, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, ہر طرح کی گندگی سے دور رہو, یعنی چاہے وہ اخلاقی ہو یا عقائد کی ہو یا جسمانی ہو یا لباس کی ہو, سب طرح کی گندگیوں کو چھوڑ کر بالکل صاف ستھرے طاہر اور پاک ہو جاؤ. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یعنی لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرو تو جب کسی کو کچھ دو یا اس کے ساتھ بھلائی کرو تو اس لیے نہیں کہ اس سے زیادہ ملے گا تو اس کے ساتھ کی جائے, اور جس سے کچھ ملنے کی توقع نہ اس کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے. آپ کی اخلاق کی گواہی تو اللہ نے دی تھی کہ آپ کسی کے جواب میں بھلائی نہیں کرتے تھے, بلکہ خود بھلائی کرنے والے, اپنے اصول کے پابند تھے اور بہترین طریقے سے معاملات کرتے تھے, اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سکھائی تعلیم کے مطابق ہی تھا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. یعنی آپ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں, ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں, لیکن لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہیں, تو اب اس کے جواب میں آپ پریشان نہ ہو بلکہ صبر سے کام لیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف۔ اس کے 13 بیٹے تھے، بعض روایات میں 10 کا ذکر آتا ہے اور بعض میں 13 کا، جو ہر وقت حاضر رہتے اس کے لیے مددگار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یہ۔ لیکن بعد میں اس کے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے، جن میں سے ایک خالد بن ولید بھی ہیں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، یعنی جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس کو توقع یہ تھی کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، نبوت بھی مجھے ملنی چاہیے تھی، تو وہ ایک طرح سے حسد کا شکار ہو گیا۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، کوئی کرنٹ ایشوز ہوں ان سے ڈسکس کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے جا کر پوچھتے کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کر رہے ہیں، ان کے کلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ پورے ایک سٹائل کے ساتھ جس میں اس کی حقارت پائی جاتی ہو، کہتے ہیں ہاں بس جادو ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے لیڈرز اپنے قوم کو گمراہ کرنے والے تھے۔ کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ جانتا نہیں اس کا انجام کیا ہے۔ دنیا میں اگر اس کو ماننے والے یا اس کی قدر کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ بہت جھوٹی بات کر رہا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ زندہ نہ مردہ، کھال جھلس دینے والی، 19 کارکن اس پر مقرر ہے۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتوں کی یہ تعداد جو ہے 19، یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے۔ وہ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی اور ان کو بتایا تو وہ اس پہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا اتنی بڑی دوزخ جس میں لاکھوں لوگ جائیں گے اور صرف 19 فرشتے ہوں گے اس پر، تو بہت ہنسے اس بات پر۔ تو ابو جہل بولا کہ بھائی تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک ایک سپاہی سے نہیں نمٹ سکتے۔ تو ایک پہلوان کہنے لگے میں تو اکیلا 17 سے نمٹ لوں گا، باقی تم 2 کو سب مل کے سنبھال لینا۔ تو یہ اس قسم کے مذاق اور لطیفے کرتے تھے قرآن پاک کی آیات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے فتنہ ہے، انہوں نے دیکھی نہیں دوزخ، انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس کے فرشتے، تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہے، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ کیسی بات آ گئی۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدى الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہیے پیچھے رہ جانا چاہے، یعنی جن چیزوں سے اس کو ڈرایا گیا ان کو وہ چھوڑ دے، یا پھر یہ کہ بھلائی کے کاموں میں آگے جائے۔ تو جو شخص جیسا کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے کسب، اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، گروی میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا جب وہ عمل کر کے لائے گا تو اس کی جان چھوٹے گی۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تم یہاں کیوں پہنچے؟ ذرا جواب توجہ سے سنیے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
نماز کا نہ پڑھنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اگین وہی بات، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے باتیں بنانے لگتے تھے۔ یعنی دین پر عمل کچھ نہیں تھا، نہ کسی انسان کی مدد نہ خدمت، صرف بحث مباحثے میں لگے رہتے تھے۔ اور یہ عادت کیوں ہوتی ہے انسانوں میں؟ تاکہ وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے رہیں اور پھر اپنی منمانی کرتے رہیں، کرے کرائیں کچھ نہیں، صرف باتیں کر کے سب کو راضی کر دیں۔ اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ ایک دن یہ آئے گا، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ یعنی عجیب و غریب مطالبے کرتے ہیں یہ کم عقل لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں نبی بنا دیتا، یا ہماری طرف پیغام ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجتا؟ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ یعنی ان لوگوں کو جب تک ان کے اندر تقویٰ نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا، یہ کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اس لیے وہ نصیحت جو سب کے لیے عام ہے یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں، بات وہ نہیں جو تم کر رہے ہو۔ ان کے معاشرے میں قیامت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے تھے اور رنگ رنگ کی بولیاں تھیں، ان سب کو نگیٹ کر دیا گیا، اور پھر قیامت پر قیامت کے دن ہی کی قسم کھائی گئی، اسی کو گواہ بنایا گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ انسان کے اندر تین طرح کے نفس ہیں، ایک نفس امارہ جو برائی پر اس کو اکساتا ہے، لوامہ جو برائی کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے، اور مطمئنہ جب برائی نہ کرے انسان اور برائی چھوڑ کے اچھا کام کرے تو اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے، خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ غلط کام غلط ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جہاں اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، اس لیے اس کو مشکل لگتی ہے قیامت کا آنا؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنانے پہ قادر ہیں۔ یعنی خاص طور پر پور کی بات کی گئی، کیونکہ انسان کا جو انگوٹھا ہے وہ اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے باقی ہر دوسرے انسان سے، ہر انسان کا پرنٹ الگ ہے، یعنی اس کے کروڑوں ڈیزائن ہیں، بلینز اینڈ ٹریلینز جتنے بھی انسان ہیں، قیامت کے دن ہر ایک کے دوبارہ نشان جو ہیں وہ بنا دیے جائیں گے۔ تو جو رب پور پور ویسے ہی بنا دے گا دوبارہ، اس کے لیے بڑا انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ مگر انسان چاہتا یہ کہ آگے بھی بدعمالیاں کرے، یعنی اس لیے نہیں ماننا چاہتا آخرت کو تاکہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکے، عیش و عشرت کرتا رہے۔ اور جب اس کو سمجھایا جائے تو پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا کب؟ وہ پتہ نہیں کب کی باتیں ہیں، تم ایسی ابھی لے کے بیٹھے ہو، آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں خوف کے مارے، دہشت کے مارے ایک ہی جگہ سٹل ساکن ہو جائیں گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ یعنی انسان نے دنیا میں جو کام کیے اور جو نہیں کیے، اچھی نیت سے کیے یا بری نیت سے کیے، جو کرنے تھے وہ چھوڑ دیے، جو نہیں کرنے تھے وہ کر کیا، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا، ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہوگی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کوئی اور نہ بھی بتائے، انسان خود بھی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ہی ایکسکیوزز دے، کتنی ہی وجہ بتائے، لیکن اس کو پتا ہے وہ کہاں غلط ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں بھول نہ جائے، تو آپ اس کو تیزی سے ساتھ ہی پڑھنے لگتے جب جبریل آپ کو پڑھا رہے ہوتے تھے، یعنی اخذ کرا رہے ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ نہیں، جس وقت وہ پڑھ رہے ہو خاموشی سے سنیے۔
لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، یعنی بیچ میں ایک چھوٹا سا گیپ لا کے دوسری بات کر کے پھر پچھلے سلسلے کو جوڑ دیا گیا کہ تم عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تمہیں دنیا سے محبت ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس انسان کی پرائرٹی دنیا ہو وہ پھر آخرت کے بارے میں کچھ کام کرنے سے کتراتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں اس کے بارے میں۔ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، یعنی اب ان کی شامت آئی۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی یعنی موت کے وقت، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اب موت آ گئی اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، جیسے دنیا میں انسان سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک دن اس دنیا سے سفر کر کے آخرت کی طرف چلا جائے گا۔ مگر اس نے سچ نہ مانا، یعنی اس دن کو بھولا رہا اور نہ نماز پڑھی، پھر نماز کی بات، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی جس رب نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسے دوبارہ پھر بنا لے جیسے پہلی بار بنایا تھا؟ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جب اس کا بدن یہ مٹی میں تھا، یا پھر ماں کے پیٹ میں تھا، جب اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا، اور یہ بات کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے یہ 20ویں صدی میں انسان کو پتہ چلا۔ اتنے 100 سال تک بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی حقیقت سے نہیں واقف تھا۔ تو جب انسان نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی کہ جس سے اس نے اندر کے حال معلوم کیے تو اس کی آنکھیں کھلی، اور پھر قرآن میں 1400 سال پہلے سے یہ بات موجود، تو یہ اس کتاب کی سچائی کی دلیل بھی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں جس غرض سے یہ بات فرما رہے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی حقیقت پہ تو غور کرے، وہ تھا کیا چیز، اور وہ سوچتا کیوں نہیں کہ ہم نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ اس پارے کے شروع میں سورۃ الملک میں واضح طور پہ بتا دیا گیا، اور یہاں اختتامی صورتوں میں بھی کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے آرگنز ہیں، سننے دیکھنے کی قوت، یہ اس لیے تاکہ ہم حق بات سنیں اور کائنات میں غور و فکر کریں اور اللہ کو پہچانیں اور اس کے بندے بن کر رہیں۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، یعنی سچائی اور حق اور باطل کا فرق کھول کے بتا دیا، اور اس کو چوائس بھی دے دی کہ وہ کون سی راہ پہ جاتا ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، یعنی اس میں ملا کر، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے، یعنی اس چشمے تک نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ چشمہ ان تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، کون پئیں گے یہ شراب؟ جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کی اطاعت کی اور ایک اللہ کی نافرمانی کی۔
تو جو اللہ کی اطاعت کی نظر ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا اسے اطاعت کرنی چاہیے، یعنی اپنی نظر پوری کرنی چاہیے، لیکن جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی ہو اسے پوری نہیں کرنی چاہیے، اور جس چیز میں اللہ کی نافرمانی کی بات کی گئی ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور کیا کیسے ہیں یہ لوگ کہ جن کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی وہ آخرت کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اور کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ مسکین کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہوئے ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کا آخری کام یہ ہوا۔ اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ ہے اللہ کی خاطر کام کرنے والے لوگوں کی صفات۔ اتنے زیادہ سیلف لیس ہو کر کام کیوں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق، سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، یعنی ہمیں اس دن کا ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے دنیا میں اچھے اچھے کام کر لیں تاکہ وہ دن ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، کرسٹل کلیئر، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، یہ نہیں کہ کچھ وہ حد سے زیادہ بھرا کو اٹھائیں تو گر جائے اور کچھ نیچے پہلے سے گرا ہوا ہے، ایسی بے ڈھنگی چیزیں نہیں ہوگی، بہت نفیس ہر چیز ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا۔ یعنی اب دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہونے لگی ہیں جو آٹومیٹک ہیں، تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل پلیس ہے انسان کے لیے جہاں جانے کی انسان تمنا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دنیا کو جنت بنانے پہ تل گئے ہیں اور اصل جنت کو بھول گئے۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ وہاں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری، یعنی تمہاری کوششیں قبول ہو گئیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیجئے، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہے کہ ان کے سارے ہم غم صرف دنیا کے ہیں اور قیامت کا فکر ان کو قطعاً نہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے بند جوڑ مضبوط کیے، یعنی گٹھے ہوئے جسم بنائے، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں۔ اور آپ دیکھیے کہ زندگی میں انسان کی شکل کتنی بار بار تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس کی انٹینسٹی بڑھا دے اور کچھ سے کچھ انسان کو کر دے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، یعنی تیز ہو جاتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، یعنی بادل اکٹھے ہوتے ہیں پھر ان کو الگ الگ کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ اور یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کیا؟ کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی، یعنی قیامت کی یاد دہانی کراتی ہیں یہ ہوائیں سب چلتی ہوئی، کہ جس رب نے ان کو چلایا وہ قیامت بھی لائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کچھ مزید احوال قیامت کے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کے رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو اس دن کو نہ مانے، اس کا انکار کرے یا اس کا پارشلی بھی انکار کرے، اس کے لیے بڑی شامت ہے اس دن۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ انسان اپنی اصل تو دیکھو کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا چیز تھے تم، اور ایک مقرر مدت تک اسے محفوظ جگہ ٹھہرا رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے کہ اسے وہاں ٹھہراتے، ورنہ وہ باہر آ جاتا۔ بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ کی جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ رب اس دن کو لانے پہ قادر ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، یعنی جہنم ایک تو خود بہت ہیوج ہوگی، پھر اس کے اندر جو چیزیں وہ بھی بہت بڑی ہو جائیں گی، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو آگ ہوتی ہے وہ پھلاتی ہے چیزوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک داڑھ جو ہوگی جہنمی کی پہاڑ برابر ہو جائے گی، اور اس کے جسم سخت موٹا ہو جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سزا بھگت سکے۔ اور اسی طرح اس کی جو آگ ہوگی اس کے شعلے بھی بہت بڑے ہوں گے کہ لوگوں کے پیچھے تک جا رہے ہوں گے، اور چنگاری ایک ایک جیسے پوری پوری بلڈنگ ہو، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک اٹھ رہی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، منہ بند ہو جائیں گے، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، لیکن کچھ اور لوگ ہوں گے جو بڑے آرام میں بھی ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہیں۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔
یعنی جو کر کے آئے ہو اس کا بدلہ آج دیا جا رہا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. یعنی دنیا کے مزے، دنیا کے فائدے بس تھوڑے دن کی بات ہے، اسی نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے. لیکن کیا ہے پھر؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی جو آخرت کو مانے نہ، اس کو یاد نہ کرے اور اس کے مطابق تیاری نہ کرے، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، یعنی رکوع نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو کسی اور کی بات کیسے مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر پارہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی، حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور غم کے اس میں، تو کیا اس ادھر سے یہ ملتا ہے کہ ہم جو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں لوگ اور بہت پریشانی کے عالم میں، تو ایسی کوئی دلیل ملتی؟ ویسے قرآن مجید میں تو صرف ایک بار کا ہی ذکر آتا ہے. جی، اصل چیز ہے کوالٹی. ہم لوگ بہت سی چیزوں کی کوانٹٹی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر جاتے ہیں کہ اتنا اللہ کو دیں گے تو یہ کام ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قلب سلیم کو دیکھتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر رجوع کتنا ہے. جی، جزاک اللہ. اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہ قوم سے جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ توبہ استغفار کی بات ہوئی تھی یہاں پہ کہ اگر آپ توبہ کریں تو بہت ساری اس کی فائدے ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ آج جس مسئلے میں امت پھنسی ہوئی ہے اور ہم مشکلوں میں سے جا رہے ہیں، تو یہ سارے مسائل کا جو حل ہے وہ توبہ استغفار ہے. اور وہ سچی توبہ، صرف زبانی توبہ نہیں کہ استغفار پڑھ لیں، بلکہ اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے انسان کو. تو شاید یہ ہمارے مسئلے کا حل بن سکے. اللہ نے ایسے ہی وعدہ کیا ہے، اس لیے اس کی کثرت کرنا میرا خیال ہے شاید نجات کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت سارے عمل کے پہلو مجھے اس پارے میں نظر آئے، جس میں سب سے زیادہ جو میں نے ریئلائز کری ہے وہ یہ بات ہے کہ پورے پارے میں یہ ہمیں بامقصد ہونے کا اصول سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بالکل اصول کے مطابق ڈسپلن اور بامقصد اور اس میں ٹوٹلی اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا سارا عمل ہو، اور آخرت بیسڈ ہر کام آخرت کو فوکس رکھ کے اگر ہم کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں جنت کا میں جگہ عطا فرمائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ جگہ جگہ بتایا ہے اور عذاب سے ڈرایا ہے. پھر متقین کے لیے خوشخبری بھی ہے. تو ہم اللہ کے احکامات کو اگر بجا لائیں اور تو جنت کا وعدہ، اور اگر نہ ہم کریں تو ظاہر ہے آخرت کا انجام بہت برا ہے. اچھا انجام اچھے کاموں کا، برا انجام برے کاموں کا. اور اس کے بعد بھی ہمیں توبہ استغفار پہ بہت زیادہ پابندی کرنی ہے. یہاں جو میں نے ایک بات کلک کیا، مجھے لگا کہ وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ایک انسانی رویے میں پائی جاتی ہے. وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم خود کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ اب ہم بہت نیک کار ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نیکیاں کر لی، بہت نمازیں پڑھ لی، بہت صدقہ خیرات کر لیا، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو کر اپنی ان نیکیوں کو کافی جان لیتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ذرا سا بول، جیسے کہ باغ والوں کا قصہ تھا سورۃ القلم میں، وہ بہت الارمنگ واقعہ ہے. اگر ہم جان جائیں کہ ذرا سا خیال، ذرا سا کوئی منہ سے بول، ذرا سا شرک دکھاوا، ساری نیکیاں، سارا کام، سارا عمل آپ کا ضائع کر دیتا ہے. اور جیسے کہ سورۃ المزمل میں کہا گیا کہ نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کو قبول ہو جانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ خود کو اپنے آپ کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا کوئی عمل، یہاں تک کہ میرا کوئی بول یا کوئی سوچ بھی میرے عمل کو ضائع نہ کر دے. بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنا انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جتنے واضح طریقے سے اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، تو اب میرے خیال میں ہم انسانوں کے لیے اگر یہ سمجھ جائیں تو بہت آسان ہوگا کہ ہم اپنا راستہ چن سکیں کہ اب ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے. کیا ہمیں اس دنیا کو اختیار کرنا ہے کہ جو کہ بظاہر بہت آسان چیز لگتی ہے، یا ہمیں آخرت کو اختیار کرنا ہے جو ایک دائمی اور خوبصورت انجام ہے.
ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے اور باقی کلام پاک میں بھی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں، اور اب اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔